بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ایک سوال یہ آیا ہے ساحل کی طرف سے، کیا مروجہ دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے یہ دور نبوی میں بھی تھا، اور کیا یہ کرنا ہر ایک پر ضروری ہے؟ یعنی ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی کام کے ساتھ وابستہ ہو جائے؟ بہت اہم سوال کیا ہے انہوں نے۔ دیکھیں، اس چیز کو سمجھ لیں کہ دین کے مختلف شعبے ہیں، تصنیف و تالیف ہے، درس و تدریس ہے، اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کا ایک اہم کام ہے، اور اسی طریقے سے دین کے اور بھی مختلف کام ہیں کہ ہر ایسا کام کہ جائز کام شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کہ جس سے دین کی ترقی ہوتی ہو، جس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں کہ سینہ بسینہ دین کی دعوت و تبلیغ کی جائے یا آن لائن کے ذریعے سے دین کی دعوت و تبلیغ کی جائے۔ بہرحال دین کے مختلف شعبے ہیں، اور یہ سب مل کر دین کی ترقی کا، دین اسلام کی ترقی کا سبب بنتے ہیں۔ مروجہ جو دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہے، یہ بھی ایک دین کا ایک اہم شعبہ ہے، اور اس سے بہت لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، بہت سے لوگوں کی زندگیاں اس سے تبدیل ہو چکی ہیں۔ لیکن دعوت و تبلیغ میں لگ کر یہ ذہن بنانا درست نہیں ہے کہ دین کا صرف یہی کام ہے، اور جو اسی کام کے ساتھ یعنی مروجہ دعوت و تبلیغ کے ساتھ وابستہ ہوگا وہی کامیاب رہے گا۔ جو درس و تعریف کر رہا ہے، تصنیف و تالیف کر رہا ہے، تدریس کر رہا ہے، یا اور دین کے کسی شعبے کے ساتھ وابستہ ہے، وہ ناکام رہے گا اور اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ نظریہ جو ہے بنانا درست نہیں ہوگا۔ ہاں، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دعوت و تبلیغ کے بہت فوائد ہیں، اور اس کے ساتھ جڑنا، اس جماعت کے ساتھ جڑنا، اس کی ترتیب کو اختیار کرنا، اس سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور کتنوں کی زندگیاں تبدیل ہوتے ہوئے ہم سب نے دیکھی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے یہ بات سمجھ لیں کہ دور نبوی کے اندر بھی مروجہ جو تبلیغ ہے، جسے چلے کی ترتیب ہوتی ہے، ایسے روزے کی ترتیب ہے، اس طرح تو صورت نہیں تھی، لیکن دعوت و تبلیغ کا بہرحال کام تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مدارس کے اندر جو ہے 8 سالہ نصاب ہے، درس نظامی کا 8 سالہ قائم ہے، تو یہ ظاہری بات ہے کہ دور نبوی کے اندر صحابہ کرام دین کو سیکھا کرتے تھے، اور اصحاب صفہ کہ جس میں تقریباً 70 کے قریب صحابہ کرام جو ہے وہ جمع ہوتے تھے، غریب صحابہ کرام کے جنہوں نے اپنے آپ کو دین سیکھنے کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اصحاب صفہ کا چبوترا بھی مشہور ہے، مدینہ منورہ کے اندر ہے، مسجد نبوی کے اندر۔ تو بہرحال تو دین کی جو یہ 8 سالہ جو کورس تھا، 8 سالہ درس نظامی کا یہ کورس ہے، ظاہری بات ہے کہ دور نبوی میں نہیں تھا، بلکہ یہ بزرگوں کی ایک قائم کردہ کوشش تھی، ان کا ایک نظریہ تھا اور سوچ تھی کہ جس کا وجود آیا، اور پھر اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج تک یہ نظام رائج ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، حرج بھی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے تبلیغ جو مروجہ ترتیب ہے، اس سے روزہ، چلہ اور اس کی ترتیب ہے، اس کے جو بانی تھے مولانا الیاس رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، یہ رائج کردہ ایک طریقہ تھا۔ تو یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا اور ابھی تک رائج ہے، اور اس کے بے پناہ فائدے حاصل ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دین کے مختلف شعبے ہیں، جو جس شعبے کے ساتھ وابستہ ہے اس میں محنت کے ساتھ کام کرے، اس میں لگے، اور کسی بھی دوسرے شعبے کی تنقیص کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اگر ممکن ہو تو تھوڑا تھوڑا سبھی میں حصہ ملا لیا جائے کہ دین کے سبھی شعبے ہیں، تاکہ دین کی تعمیر و ترقی میں سبھی میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے۔ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔